اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ پروگرام حکمۂ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں حکمۂ قدیم کا مالجاتی رجحان، ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے اور خاص مجرب المجرب نسخہ جات اور نباتات کی اقسام، ان کے نام، ان کے فائدے، یعنی جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت، ان کے نام، ان کے صحیح فائدے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور پچھلی کئی نشستوں میں نے بہت ساری نباتات کا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ناظرین کرام، پچھلی بہت ساری ویڈیو میں نے بہت ساری نباتات کا تذکرہ کیا۔ اس ویڈیو میں خاص طور پر میں بات کرنے جا رہا ہوں جیا پوتا پر۔ ناظرین کرام، اس کا اردو میں اس کا نام ہے جیا پوتا، تو بنگالی میں اس کو جیا پتا کہتے ہیں، تو پت جیا کہتے ہیں۔ سنسکرت میں اس کو پتر جیو، کمار جیو، پترک جیو اور بہت سارے اس کے نام دیے جاتے ہیں، لیکن مشہور نام اس کا جیا پوتا ہے۔ جیا پوتا کا درخت پاکستان، ہندوستان، دیگر پڑوسی ممالک جو ہیں، بنگلہ دیش، سری لنکا، تمام افغانستان میں تمام ملکوں میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، عام یہ باغوں میں، باغیچوں میں، سڑکوں کے کنارے لگایا جاتا ہے، تو سائے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ اس کا درخت ہنگوٹ کے درخت کی طرح ہوتا ہے، پتے، پھول اور پھل اس طرح ملتے جلتے ہیں۔ اس کے بیجوں کی مالا بنائی جاتی ہے جو سادھو لوگ پہنتے ہیں۔ اکثر پرانے قدیم دور میں جوگی، سادھو، سنیاسی جو ہے اس کے مالا پہنا کرتے تھے، وہ جیا پوتا سے تیار ہوتی تھی۔ موسم بہار میں اس درخت کو گچھوں کی صورت میں چھوٹے چھوٹے لمبوترے پیلے رنگ کے پھول لگتے ہیں۔ موسم بہار گزر جانے پر اس میں نیم کی نمولی کے برابر اس طرح پھل لگتے ہیں۔ ان پھلوں میں جو گٹھلی ہوتی ہے وہ چکنی، سفید، سخت اور نوکدار ہوتی ہے۔ گٹھلی کے اندر ایک مغز بھی پایا جاتا ہے۔ عام طور پر جیا پوتا کا پھل ہی ادویات میں استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی جڑ و پتوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آیورویدک میں اس کا استعمال بہت پرانا ہے۔ آیورویدک گرنتھوں باو پرکاش، رس رتنا کر وغیرہ میں اس کا بیان ملتا ہے، لیکن طب یونانی کی گرنتھوں میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ یہ خاص طور پر ہندوستان کی پیدا کرتا ہے سرزمین کا پودا ہے، تو عربی طب میں یا جو عرب کے نامور طبیب تھے یا یونان کے، وہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، تو اس لیے اب یونانی اطباء بھی اب استعمال کرنے لگے ہیں۔ قدیم دور میں وہ اس درخت کو نہیں جانتے تھے۔ تو اس کے پھل کی گری جو ہے 3 سے 5 گرام تک استعمال کیا جاتا ہے۔ جیا پوتا کا خاص طور پر فائدہ جو ہے، یہ منی پیدا کرنے والا اور اولاد کی خواہش پوری کرنے والا ہے۔ معدے کو صاف کر کے پہانا لاتا ہے۔ اس کا ذائقہ خشک، میٹھا اور ترش ہوتا ہے۔ آیورویدک گرنتھ رس رتنا کر کے مطابق جیا پوتا کے بیج، پتے اور جڑ دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے ایسی عورت کے بچے لمبی عمر پاتے ہیں جو پیدائش سے پہلے یا بعد مر جایا کرتے ہیں۔ اس کا پھل 4 گرام ٹھنڈے پانی میں پیس کر آنکھ میں بطور سرما لگانا، دلچسپ لیپ کرنے، مدنی و نباتاتی اشیاء کا زہر دور کرتا ہے۔ ہر قسم کے زہر کو دور کرنے کے لیے اس کی گری پانی میں پیس کر پلانی چاہیے۔ اس کے پھل کی گری کو پانی میں پیس کر تعاون کی گلٹی پر لیپ کرنے سے آرام آ جاتا ہے۔ اس طرح رسولی وغیرہ کی گانٹھوں پر بھی اس کا لیپ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مغز کو پانی میں گھس کر گلے اور بغل کی گلٹیوں پر باندھنے سے گلٹیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کئی لوگ اعتقاد ہے کہ اس کے پھل کی مالا بنا کر بچوں کے گلے میں پہنائی جائے تو وہ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ جیا پوتا کی مالیں ہر دور میں عام بکتی ہیں۔ جو لوگ بھی، یعنی اس کو عام دیہاتی لوگ، اس کو پرانے لوگ تمام اس کو جانتے ہیں، اس کے پھل سے جانتے ہیں۔ دراصل اس کا نام جیا پوتا اس لیے رکھا گیا ہے
کہ جن لوگوں کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، ان کا پھل استعمال کرنے سے مادہ منویہ اس قدر طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اگر ان عورتوں کو استعمال کرایا جاتا ہے جن کے بچے یا پیٹ میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، یا پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، ان کا استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دودھ میں وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ بچوں کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، وہ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے اس کا نام جوگیوں نے، سادھوؤں نے، سنیاسیوں نے اس کا نام جیا پوتا رکھا ہے۔ بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو یہ درخت کسی دن انشاءاللہ ہرا بھرا بھی دکھائیں گے۔ تو جیا پوتا کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ بھی ان فائدوں سے اس کے جو کمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر کمال رکھا ہے، اس کے اندر جو فائدہ رکھا ہے، آپ بھی ان سے مستفید ہوجیے۔ تو اس کو استعمال کیجیے، دعائے خیر سے یاد کیجیے۔ یہ جیا پوتا کی خاص میں آپ کو فائدے بتا رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام، ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بیل آئیکن کو دبایا کیجیے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں۔ تو بہت ساری انشاءاللہ تعالیٰ نباتات کی تفصیل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور صحیح ان کے فائدے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ تو مزید انشاءاللہ تعالیٰ دوسری ویڈیو میں ہم مزید نباتات کی تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کا آپ وزٹ کریں، تمام نباتات کی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ اللہ حافظ۔